شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ان لڑکیوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ بلا وجہ گھر میں ہم پر روک ٹوک کی جاتی ہے۔ ہم گھر سے نکلیں تو پوچھا جاتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو، ہم گھر واپس آئیں تو پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو۔ بلا وجہ کی روک ٹوک ہم نہ سمجھ تو نہیں ہیں، ہم سب کچھ سمجھتی ہیں، پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا گھر والے ہم سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہم کو آزادی کا حق نہیں؟ کبھی ان لڑکیوں نے سوچنے کی کوشش کی ہے اگر باپ بھائی اپنی ماں بہن بیٹی کو گھر میں رکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ کبھی بھی انسان اپنی قیمتی چیز کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا، اس کو ہمیشہ لاکر، الماری یا کسی سیف جگہ پر رکھے گا۔ جب انسان چیز کی اتنی کیئر کرتا ہے تو اس کی ماں بہن اور بیٹی جو اس چیز سے بہت زیادہ قیمتی اور نایاب ہیں تو ان کو پھر بھلا کیسے روک ٹوک کے چھوڑ سکتا ہے؟ چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پورا ہال رنگ برنگی لائٹوں سے چمک رہا تھا۔ رات کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سورج نکل آیا ہو۔ اسٹیج پھولوں سے سجا ہوا تھا، پھولوں کی بہت ہی پیاری پیاری خوشبو آ رہی تھی، ہر طرف گہما گہمی لگی ہوئی تھی، سب خوش تھے۔ اکبر صاحب ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور ثنا ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ ثنا کے نکاح کی تقریب ہو رہی تھی۔ اکبر صاحب ان کی مسز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ اکبر صاحب کی بیگم اپنی لاڈلی بیٹی کو لینے کے لیے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ لان سے ہو کر ریسٹ ایریا سے لاؤنج۔ ثنا کا کمرہ صرف کمرہ نہیں تھا، وہ پورا محل تھا۔ جب انہوں نے ڈور نوک کیا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ سمجھی ہو سکتا ہے کہ ثنا واش روم میں ہو۔ دیکھا تو واش روم میں بھی نہیں تھی۔ پیچھے پلٹی تو ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ایک پیپر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پیپر اٹھایا تو اس پر لکھا تھا، مما پاپا مجھے معاف کر دیں، یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہو رہی ہے اور میں خوش نہیں ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بس اتنی سی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے تحریر نہ ہو، گولیاں تھیں جو ایک ایک لفظ گولی کی طرح دل پر لگ رہا تھا۔ کسی نے ایک دم بم مار دیا ہو، جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ ایک دم آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ایک دم لڑکھڑا گئی، جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ انہیں اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تمام انتظامات مکمل تھے، بارات باہر بیٹھی ہوئی تھی، سب باعزت اور بڑے لوگ تھے۔ اب میں ان کو کیا بولوں گی، کیسے بولوں گی، کیا کہیں گے لوگ؟ جب میں کافی دیر تک نیچے نہیں گئی تو اکبر صاحب خود ہی حالات کا جائزہ لینے کے لیے اوپر آ گئے۔ جب انہوں نے بیگم کو اس طرح پریشان دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ اب وہ ان کو کیا بتاتی کہ ان کی بیٹی ان کی عزت کی پرواہ کیے بغیر چلی گئی، یا یوں کہہ لیں کہ بھاگ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اب اتنی ہمت نہیں تھی۔ اکبر صاحب تو ایک دم صوفے پر بیٹھ گئے، ورنہ گر جاتے۔ لوگوں کا سامنا کر سکیں گے؟ لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ بیٹی بھاگ گئی ہے؟ لیکن اب یہ کرنا تو تھا، کیونکہ بارات نیچے انتظار کر رہی تھی۔ کتنے لوگ ہوں گے، کس طرح بولوں؟ اتنے لوگوں کی نظروں کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم دونوں میاں بیوی سکتے کی حالت میں آ گئے تھے۔ نظریں نیچے جھکا کر بس اتنا ہی کہا، ہمیں معاف کر دیں، اب ہم لوگ عزت دار نہیں رہے اور بے عزت لوگ ہمیشہ سر جھکائے رہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ بیٹی بھاگ گئی؟ یہ لفظ سنتے ہی ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ کی عزت تو آپ کی لڑکی اپنے ساتھ لے گئی، لیکن آپ کی وجہ سے ہمیں کتنی رسوائی اور ذلت اٹھانا پڑے گی؟ سوچا ہے آپ نے؟ ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہماری ہونے والی بہو بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ کس کو کیا کیا جواب دیں گے؟ اکبر صاحب اور ان کی بیوی سر جھکائی سب ذلت آمیز الفاظ سنتے رہے، صرف اپنی لاڈلی بیٹی کی وجہ سے، اور صرف ایک ہی بات کہی، ہمیں معاف کر دیں، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ایک باعزت خاندان کے لوگ ہیں۔ اگر آپ کی عزت نہیں ہے معاشرے میں تو ہماری تو ہے، کم سے کم ہماری عزت کا ہی خیال کیا ہوتا۔ اب خالی بارات لے کر جائیں گے تو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اکبر صاحب یہ سنتے رہے اور آنکھیں نیچے کر کے کھڑے رہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے، جس کو بہت پیار اور ناز سے پالا تھا، جو ان کا مان تھی، ان کی عزت تھی، لیکن آج وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ تو چلی گئی، جاتے جاتے اکبر صاحب اور ان کی بیگم کی عزت اور غرور بھی لوٹ کر لے گئی۔ وہ ایک دم ٹوٹ چکے تھے، ایک دم نڈھال ہو گئے، اور ایسا لگنے لگا کہ صدیوں سے تھکے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں کچھ دیر پہلے خوشی کا ماحول بنا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کی میت ہو گئی ہو۔ اتنی بے عزتی سوچ سوچ کر خود سے گھن آ رہی تھی۔
انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کہاں جائیں، کس کو بولیں کہ ہمارے جگر کے ٹکڑے نے ہمیں ذلیل اور رسوا کیا ہے، دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بیٹی کیا کمی دی تھی تم کو، کون سی خواہش تمہاری پوری نہیں کی، پھر کیوں کیا تم نے، کیوں؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اکبر صاحب کی بیٹی کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جس نے ساری عمر جو چاہا ملا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ دولت کے نشے نے اسے گھمنڈی بنا دیا تھا، نے اپنے آپ کو آسمان پر بٹھا لیا تھا جیسے کوئی شہزادی ہو، حقیقت کی شہزادی۔ وہ بدتمیز نہیں تھی، بہت اچھی لڑکی تھی، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر چیز کی فراوانی تھی، یوں کہہ سکتے ہیں کہ بن مانگے سب کچھ مل جاتا تھا۔ ایک ہفتے سے جو گھر خوشی کا گہوارہ تھا آج وہاں ماتم کا سما ہے۔ اکبر صاحب نے باہر جانا چھوڑ دیا تھا، انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر شخص انہیں دیکھ کر یہی کہے گا کہ اس شخص کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ امیر تو امیر، بھکاری کی آنکھوں سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی ہمت نہیں رہی تھی، کس کو کیا کیا بتائیں اور کیا کیا بولیں، کیا ہوا میرے ساتھ، کہاں گئی، کیوں گئی۔ بہت سارے سوال تھے، یہ سوال نہیں تھے، تیر تھے کہ جو سیدھے دل پر لگتے تھے۔ کیا جواب دیتا؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹی کو اتنی ڈھیل ہی نہیں دینی چاہیے تھی، اب بھگتیں، لڑکیوں کو اتنا پڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا، اب بھگتیں۔ سوچ سوچ کر سر پھٹنے لگا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 14 دن گزر گئے تھے اور ٹھیک 14ویں دن مسز اکبر نے اپنے آپ کو گلے میں رسی ڈال کر پھانسی دے دی، اس ذلت کی زندگی سے آزاد کروا لیا۔ لیکن اکبر صاحب زندہ تھے، یہ زندگی ان کے لیے ایک عذاب تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میں ابھی تک کیوں نہیں مرا، کیا مجھے ذلت پسند ہے، کیا میں غیرت مند نہیں؟ ان کی بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی، ان کی بیوی اپنی بیٹی کا غم لے کر دنیا سے چلی گئی، مگر میں زندہ ہوں، میں اس قدر بے حس ہوں۔ اب جو پہلے گھر تھا اب وہ گھر نہیں رہا۔ اکبر صاحب کو گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ بیٹی اور بیوی کی یادیں پاگل کر رہی تھیں۔ قسمت نے کس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ آفس جانا چھوڑ دیا، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا، سب چیزیں بھولنا شروع ہو گئیں، مگر لوگ نہیں بھولتے ہیں کہ یہ اکبر صاحب ہیں جن کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ اکبر صاحب نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ پچھلی زندگی سے اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے وہاں سے کچھ بھی نہیں لیا، اپنا بزنس، کاروبار، گاڑی، بنگلہ، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے۔ انہوں نے اپنا علاقہ بھی تبدیل کر دیا، لیکن علاقہ تبدیل کرنے سے نصیب نہیں بدلتے۔ ایک چھوٹے سے محلے میں ایک مکان خرید کر اس میں رہنے لگے، لیکن وہ واقعی ہی مکان تھا، گھر نہیں تھا، کیونکہ گھر تو انسانوں سے ہوتے ہیں۔ اکبر صاحب سارا دن گھر میں پڑے رہتے، یہ وہی شخص تھا جس کے پاس فرصت کا ایک بھی لمحہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک مصروف ترین شخص، آج کچھ بھی نہیں، اگر چیئر پر بیٹھیں تو کئی گھنٹے ایک ہی پوزیشن پر بیٹھے رہتے۔ بیگم کی تصویر کو دیکھ کر، تم واقعی بہادر تھی، تم نے بیٹی کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن میں بزدل ہوں، میں یہ بھی نہیں کر سکا۔ تم اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی اور ہمیشہ مجھ سے زیادہ ہی کرتی تھی، اور آخر تم نے ثابت کر دیا۔ وہ اپنی بیگم کی تصویر کے ساتھ بیٹھ جاتا اور ساری رات ان سے باتیں کرتا رہتا، لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جس کے لیے انہیں نوکری کی ضرورت تھی، تو وہ چھوٹی موٹی نوکری کرنے لگے۔ ایک بزنس مین جس کے آفس میں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے، جس کی ایک عزت تھی، ایک مقام تھا، آج وہ ایک چھوٹی سی نوکری کر رہا تھا۔ کبھی ایک جگہ نوکری کرتا، کوئی نہ کوئی پہچان والا مل جاتا تو وہ نوکری چھوڑ دیتے، پھر دوسری جگہ نوکری کرتے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی پہچان والا مل جاتا تو اسے بھی چھوڑ دیتے۔ اس طرح ایک سال میں تقریباً 12 سے 13 نوکریاں کی۔ عمر کے آخری حصے میں تنہا، اکیلا، ذلیل ہو رہا تھا اور زندگی کے دن کاٹ رہا تھا۔ کیوں؟ کس کی وجہ سے ہوا؟ جان سے پیاری بیٹی کی وجہ سے۔ وہ اب بھی اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا کیونکہ اولاد تھی اس کی۔ اکبر صاحب ایک شام سڑک کے کنارے ٹہل رہے تھے، ایک تیز رفتار بس نے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ کیا۔ بس ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی اور بھاگ گیا اور لوگوں کا ایک رش لگ گیا۔ اکبر صاحب بھی اس رش میں گھس گئے۔ ایک لڑکی جو اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، اس کے پورے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ وہاں کسی نے ایمبولینس کو فون کر دیا تھا۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو سیدھا کیا، اس کی بیٹی ہی تھی۔ وہ بھاگ کر بیٹی کے پاس گیا، ثنا، ثنا، میری بیٹی ثنا۔ مگر ثنا جو آخری سانس لے چکی تھی، پیچھے سے کسی کی آواز آئی کہ پچھلے 1 سال سے یہ سامنے والے محلے میں رہ رہی تھی، بڑی خوش اخلاق اور حیادار بچی تھی،
اور اس کے کفن کی ذمہ داریاں بھی اسی گھر والوں نے اٹھائی تھی جہاں پچھلے 1 سال سے ثنا رہ رہی تھی۔ جب ثنا کو قبرستان لے جانے لگے تو کسی نے کہا آ کر اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر لو۔ اکبر صاحب نے گردن اٹھا کر دیکھا، کیا مجھے میری بیٹی کا چہرہ بھول سکتا ہے؟ وہ نہیں گئے اور ان کی بیٹی اگلے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اکبر صاحب گھر سے باہر چلے گئے۔ کاش میں لوگوں کو بتا سکتا میری بیٹی بد کردار نہیں ہے، وہ اتنی ہی پاک تھی جتنی پہلے، مگر زمانے نے پہلے بھی نہیں سنی اور اب بھی کسی نے نہیں سننا تھا۔ کتنا بے رحم ہے یہ زمانہ۔ اس کے بعد اکبر صاحب کا نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں چلے گئے، بس لوگوں سے سنا ہے کہ ایک بوڑھا شخص شہروں پہ گھومتا رہتا ہے اور ایک ہی جملہ کہتا ہے، اللہ بیٹیوں کی عزت و آبرو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ بیٹیوں کی عزت و آبرو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ بیٹیوں کی عزت و آبرو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ غلطی کس کی ہے مجھے نہیں پتا، میسج کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے میسج کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ 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 اللہ حافظ۔